ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اپنے ایک عزیز رشتہ دار کے گھر سے ایک تقریب اٹینڈ کر کے واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2 یا 2:30 بجے کا وقت ہوگا۔ سڑکوں پر سناٹا تھا کیونکہ رات کے اس پہر میں سڑکوں پر بہت کم ٹریفک ہوتا ہے۔ میں اپنی گاڑی 70 کی اسپیڈ سے چلا رہا تھا۔ گاڑی میں بالکل ہلکی آواز میں ساؤنڈ بھی چل رہا تھا۔ اب گاڑی ڈرائیو کرنے کے دوران تقریب میں کیے گئے ہنسی مذاق بھی یاد آ رہے تھے۔ گاڑی بھی اسپیڈ میں تھی اور سونے پہ سہاگا گاڑی میں ساؤنڈ بھی چل رہا تھا۔ یوں کہہ لو میں بڑے مست موڈ میں اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنے میں اسی راستے میں ایک فلائی اوور آیا۔ میں نے گاڑی کی اسپیڈ اور تیز کر دی۔ اب میں مین فلائی اوور پر تھا، یعنی چڑھائی چڑھنے کے بعد کا جو راستہ ہوتا ہے اس راستے پر تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے نیچے کی طرف اترنا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں نیچے اترتا میری گاڑی نے جھٹکے مارنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ گاڑی بند ہونے لگی۔ میں نے فوراً گاڑی ایک سائڈ پر لگائی اور گاڑی بند کر دی۔ میں نے گاڑی سے اتر کر آگے کا بونٹ کھول کر چیک کیا تو انجن سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں دھوئیں کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ چلو گاڑی ٹھنڈی ہو کر اسٹارٹ ہو جائے گی، میں پھر سے اپنا سفر شروع کر دوں گا۔ میں نے گاڑی کا بونٹ کھلا ہی چھوڑ دیا اور واپس آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور سگریٹ جلا کر سگریٹ پینے لگا۔ اتنے میں ایک تیز رفتار گاڑی گزری۔ وہ بہت زیادہ اسپیڈ میں تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کب میرے پاس سے گزر گئی اور کچھ دور جانے کے بعد وہ فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹی ہو گئی، جیسے ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ تیز رفتاری کے باعث وہ گاڑی قلع بازی کھاتے ہوئے کافی دور جا کر رک گئی۔ گاڑی چکنا چور ہو چکی تھی۔ میں فوراً اپنی گاڑی میں سے نکلا اور اس گاڑی کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دی، کیونکہ وہ گاڑی میری گاڑی سے بہت دور تھی۔ فی الحال میں اس گاڑی کے قریب پہنچا تو گاڑی بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ گاڑی کی باڈی اور شیشے بالکل چکنا چور ہو چکے تھے۔ گاڑی اس قابل بھی نہ تھی کہ اس کو دوبارہ چلایا جا سکے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ اس گاڑی کے اندر کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے گاڑی کے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر بالکل پاگل سا ہو گیا تھا۔ اتنی اسپیڈ سے گاڑی گزری ہے اور اس کے اندر کوئی نہیں۔ گاڑی کون چلا رہا تھا؟ میری سوچ اور سمجھ سے بالاتر تھی یہ بات کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ جب بہت دیر تک کچھ سمجھ نہیں آیا، میں واپس اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ میں بار بار مڑ کر اس گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا اور سڑک پر بھی سناٹا تھا۔ فی الحال میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں میری گاڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں نے گاڑی کا بونٹ بند کیا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے اس گاڑی کی طرف جانے لگا، اور جیسے اس گاڑی کے قریب پہنچا تو اس بار اس گاڑی کے پاس ایک عورت کھڑی تھی جو زاروں قطار رو رہی تھی اور جگہ جگہ سے زخمی تھی اور خون نکل رہا تھا۔ میں نے کچھ فاصلے پر گاڑی روک لی اور سوچنے لگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں کوئی نہ تھا اور اب یہ عورت یہاں کیسے آئی اور بری طرح زخمی کیسے ہوئی اور خون بھی نکل رہا ہے۔ میں نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس گاڑی سے نکلنا چاہا، لیکن جانے پھر کیا ہوا۔ میں نے دوبارہ اپنی گاڑی کا دروازہ بند کیا، گاڑی اسٹارٹ کی اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ وہ عورت مجھے روکتی رہ گئی مگر میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور میں گھر کی طرف گامزن رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں گھر پہنچ گیا۔ گھر آ کر میں اپنے روم میں سہما ہوا بیٹھا رہا اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ عورت میرے کمرے میں میرے سامنے کھڑی ہے اور اسی طرح مجھے اشارہ کر کے بلا رہی ہے۔ میں بہت دیر تک اسی کشمکش میں رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیا ماجرا تھا، وہ گاڑی کون چلا رہا تھا، وہ عورت کون تھی۔ میں اسی سوچ میں ڈوبا رہا اور نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح اٹھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان تو بچ گئی، اور میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ یہ سب کیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہمارے بھائی ذوالفقار نین کی آپ بیتی داستان جو انہوں نے ہم سے شیئر کی اور ہم نے اپنے انداز میں آپ تک پہنچائی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں اپنے میزبان ساگر راہی کو یاد رکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنے میزبان ساگر راہی کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔